الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبعة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ایک ایسا پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے جو ہم امتیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. میرا اپنے بھائیوں سے ملنے دل کرتا ہے، ان سے ملنے کی تمنا ہے. تو صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. تو آپ ہم سے تو ملاقات کر رہے ہیں، ہم سے اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر وہ کون سے بھائی ہیں جن سے آپ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. تو ان بھائیوں سے ملنے کی تمنا ہے جو بھائی میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. ان لوگوں میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں. ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے تمام مسلمان شامل ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ملنے کی تمنا کی، ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ اور بہت مبارکباد کا مستحق ہے وہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اس کے لیے مبارکباد ہے ایک مرتبہ. اور بہت خوش نصیب اور مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا، اور وہ مبارکباد کا مستحق ہے 7 مرتبہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمارے اور آپ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشد امتی حبا لی ناس یکونون بعدی، کہ میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے. یود احدہم لم رآنی بمالہ واہلہ، ان میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں سے ایک شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ساری دولت کو، سارے پیسے کو قربان کر کے میری زیارت کا شرف حاصل کر لے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے زیادہ مجھے محبت کرنے والے ہوں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا چرچا کیا ہے، ہمارا ذکر کیا ہے اس وقت جبکہ ہمارا وجود بھی نہیں تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے، آپ سے اور تمام آنے والے مسلمانوں سے کتنا پیار کرتے تھے اور کتنی ان سے محبت کرتے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہم سے اتنا پیار کرتے تھے، تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے. اور قرآن نے یہاں تک ذکر کیا ہے حضور پاک کی محبت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم،
اے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آ چکا ہے عزیز علیہ ما عنتم کہ جو مشقت تم اٹھاتے ہو، جس تکلیف سے تم دوچار ہوتے ہو، تمہارا تکلیف اٹھانا، مشقت سے دوچار ہونا، یہ اس رسول پر بھاری گزرتا ہے. اسے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے امتی کو کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو. حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بہت زیادہ حریص ہیں، وہ تمہاری ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب ہدایت پر آ جاؤ. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں سے وہ بڑا پیار کرتے ہیں، ان پر بڑی رحمت کرتے ہیں، ان سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور اپنی امت کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان کے دل میں رحم کا بڑا جذبہ موجود ہے. جب ایک رسول ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے بدلے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہونی چاہیے، جبکہ حضور پاک جو ہم سے محبت کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ان کی کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہم سے محبت نہ بھی کرتے تب بھی ان کا مقام تو اپنی جگہ پر تھا. لیکن ہم اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب سے پہلی چیز تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے لیے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہوگا. کیسی محبت ہونی چاہیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں حضور پاک کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، وإخوانکم اور تمہارے بھائی، ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہارا وہ تجارت کا سامان جس کے ٹھپ ہونے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ گھر جو تم کو اچھے لگتے ہیں، جن میں تم رہتے ہو. یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر تم انتظار کرتے رہو حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کرے، کوئی اور فیصلہ کرے. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، شوہر سے زیادہ، مال دولت سے زیادہ، تجارت اور کاروبار سے زیادہ، اور اپنے اپنے گھروں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. ایک حدیث میں حضرت پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، اس کے بیوی بچوں سے اور اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تمام چیزوں سے زیادہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اگر تقاضے ہوں گھر والوں کے، تقاضے ہوں دکان کے اور کاروبار کے، تقاضے ہوں پیسے اور دولت کمانے کے، تقاضے ہوں دوسری کسی اور چیز کے، اور ایک طرف حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا کچھ ہو، تو پھر ہمیں حضرت پاک کی محبت کے تقاضے کو ترجیح دینی ہے اور تمام تقاضوں کو ٹھوکر مار دینی ہے. ایک طرف بہت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں لیکن وہ حرام اور ناجائز ہو، ایک طرف ہماری عیش و عزت کا بہت سامان ہو، بہت مزے کی زندگی ہو،
ایسا موقع مجھے آؤ جس میں دل خوش ہو جاتا ہو، بہت مزے آ رہے ہوں، لیکن دوسرے حضور پاک کا ارشاد ہو کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے والے بن جائیں اور اپنی خواہشوں کو، اپنے انجوائے کرنے کو اور اپنی مستی کرنے کو چھوڑ بیٹھے. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ محبت اگر ہمیں حاصل ہو جائے، یہ محبت اگر حضور پاک سے ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارے دل میں یہ محبت بیٹھ جائے، تو ہماری نیا پار لگ جائے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا ماں عادت رہا، تو میں قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے. کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہوئی ہے، نہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، نہ بہت زیادہ میں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس بہت زیادہ اعمال نہیں ہے، لیکن بس میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک چیز یہ ہے کہ انی محب اللہ و رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار ہے، بس میرے پاس یہی ایک چیز ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تم خوشخبری حاصل کرو، تمہارا حشر انہیں لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت پاک کی یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی. صحابہ اکرام کے عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک صحابی حضرت پاک کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بیوی بچوں میں ان میں آپ کی یاد آتی ہے، جلدی سے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن آج میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک عجیب و غریب خیال آیا اور اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا. پوچھا گیا بھائی وہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگے خیال یہ آیا کہ اس دنیا میں تو ان کا رات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جب ہمارا آپ کو دیکھنے جی چاہتا تو ہم آپ کو دیکھ لیتے، آپ کے چہرے میں نظر پڑ جاتی ہے، دنیا بھر کے سارے غم کافر ہو جاتے ہیں، ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں. یہ ہوتا نہیں ہوتا کہ جب جس سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرنے والا مل جائے تو پھر سب ٹینشنیں ختم. تو کہا کہ اللہ رسول اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ کل جب قیامت آ جائے گی اور جنت کے لوگ سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہوگا، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ تو رسولوں کے ساتھ ہوں گے، جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اور میرا پتہ نہیں کہ مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو میرا درجہ تو بہت نیچا ہوگا، تو وہاں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. یہی مجھے خیال آیا اور میرا دل جو ہے توپ پہ رہ گیا. مجھے اتنی بے چینی ہو گئی کہ مجھ سے رونا نہیں آیا گھر میں کہ وہاں حضور پاک کے درشن کہاں ہوں گے، وہاں حضور پاک کی زیارت کیسے ہوگی. تو حضور پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم اگر محبت کرتے ہو تو تم جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ. یہ صحابہ اکرام کی محبت کا معاملہ تھا. ایک صحابی کو جب پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما گئے، انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ اللہ میں ان آنکھوں سے اپنے رسول کو دیکھتا تھا، بس اسی کام کے لیے مجھے یہ آنکھیں چاہیے تھی، اب جب وہ ہستی ہی نہ رہی جسے میں دیکھوں، جس کی میں زیارت کروں، تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میری آنکھیں مجھ سے واپس لے لے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا وہ بہت دل سے نکلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرما لی اور ان کی آنکھوں کی روشنائی چھین لی. کچھ صحابہ ان کے پاس عیادت کرنے کے لیے گئے، خیریت پوچھنے کے لیے گئے کہ بھائی آپ کی روشنی چلی گئی ہے، بڑا افسوس ہو سن کر. کہنے لگے افسوس کی کیا بات ہے، افسوس کی کیا بات ہے، ان آنکھوں پر کوئی کام نہیں رہ گیا، ان آنکھوں سے جس محبوب کو میں دیکھتا تھا وہ کوئی محبوب ہی نہیں رہا، تو ان آنکھوں کا مجھے کرنا کیا، چاہے تھوڑی معلوم ہے ان کا بھی. اگرچہ ہمارے آپ کے لیے اس طرح کی دعا کرنا صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی چیز کے نقصان کی دعا کریں، لیکن صحابہ اکرام میں سے بعض کا مقام بعض چیزوں بہت عجیب و غریب ہے. ان کے لیے کچھ چیزوں کی اسپیشل چیز ایسی بات تھی، ان کا مقام بہت بلند تھا، پھر ان کے اندر جو ایمان تھا وہ بہت مضبوط تھا.
ہمارا اس لیول کا ایمان نہیں ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرح کی دعا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے یہ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے تھے. آج دنیا ہم سے اسی محبت کو چھیننا چاہتی ہے، اور جب تک یہ محبت مسلمانوں کے سینوں میں باقی ہے یہ دین بھی باقی ہے. آج ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت داخل ہو رہی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا نمازوں، اسی لیے دین پر چلنے میں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ محبت کا جو مضبوط جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. جو بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے محبت کی ہوگی، لوگ بتاتے تجربے کی باتیں، تو اس محبت کے نتیجے میں وہ کیا کیا پریشانیاں جھیلتے ہیں، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. لیکن یہ محبت اگر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے تو کیا کہنے، اگر یہ محبت حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے تو کیا کہنے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پیدا ہو جائے اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا. ایک چیز تو ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ بھائی سیب میں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہے کہ ہمیں ایمان کے ذائقے کے بارے میں بتایا جائے لیکن ہم نے بھی چکھا نہیں ہے. آپ مٹھائی کوئی بھی اچھی سے اچھی مٹھائی ہو سامنے والے کو دکھا دیجیے کہ بڑی ٹیسٹی ہے، بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی شاندار، لیکن اس کو اس کا اصل ٹیسٹ پتہ نہیں چلے گا. ٹیسٹ کب پتہ چلتا ہے؟ جب وہ خود کھا لیتا ہے، جب وہ خود چکھ لیتا ہے. ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے، ہمارے پاس ابھی ایمان ہے لیکن ایمان کا ٹیسٹ ہمیں حاصل نہیں ہوا. تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا. ان میں پہلی جو بات وہ یہ کہ یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. پہلی بات یہ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو. یہ پہلی بات ہے. یہ اگر چیز حاصل ہو جائے تو انسان کو ایمان کا مزہ مل سکتا ہے. میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں بہت غلط ماحول تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان حالات میں ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر جمنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا یہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جس عمر میں ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، اور بچے ہیں 18 سال کے 15 سال کے، ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل. لیکن جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نبی سے، اللہ سے، وہ کبھی حالات کا رخ نہیں دیکھتے. وہ اس وقت محبت کے نمونے پیش کرتے ہیں جس وقت کے ہوا ان کے خلاف چل رہی. اب ایک طرف ہزاروں نوجوان ہیں، لاکھوں نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا مشن بنا رکھا ہے کچھ اور، جن کو محبت ہے اور چیزوں سے. کروڑوں نوجوان ایسے ہیں، کوئی کرکٹ سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کیریئر سے محبت کرتا ہے، کوئی ایکٹر سے محبت کرتا ہے، دنیا بھر کی چیزیں، کوئی کاروبار سے محبت کرتا ہے، کوئی گاڑیوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اچھے سے موبائل سے محبت کرتا ہے. ایک طرف دھول لگی ایسے نوجوانوں کی، اور ایک طرف کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو صرف اللہ اور اس کے رسول میں محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے ایسے لوگ. اس لیے کہ سلیکشن جو ہوتی ہے وہ کم ہی لوگوں کی ہوتی ہے. بڑے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں فارم بہت لوگ بنتے ہیں، تیاری بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کو سلیکٹ کتنے لوگوں کو کیا جاتا ہے. لیکن جن کا سلیکشن ہوتا ہے وہ اسپیشل ہوتے ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں خاص بنے، ہم اللہ کے رسول کی نظر میں خاص بنے، تو ہمیں اپنے آپ کو اسپیشل ثابت کرنا ہوگا. اور ہم اسپیشل تب ثابت کریں گے جب جو ماحول چل رہا ہے پورے سماج میں، محلوں میں، شہروں میں، اس ماحول سے ہم تھوڑا الگ رہیں گے. اگر سب ایک روپ پہ بہتے چلے جا رہے ہو، ہم بھی اسی روپ پہ بہتے چلے جائیں تو ہمارے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کس بنیاد پر اپنا بنائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس بنیاد پر ہم سے محبت فرمائیں گے؟ وہ تو محبت اسی بنیاد پر فرمائیں گے جب ہم اپنے آپ کو اس لائق ثابت تو کریں گے. اگر ہم اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں ہم سے محبت کریں گے؟ آج ہماری جو زندگی ہے ہم نوجوانوں کی خاص طور سے، وہ بڑی گندی زندگی، بہت غلط راستے پہ ہم جا رہے ہیں. ذرا ہم خود سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، جائزہ لیں
کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم نوجوان نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا گناہ ہے میرے بھائیوں؟ اور یہ گناہ کی جو لذت ہے، گناہ کا جو مزہ ہے، یہ بس تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ جتنی دیر آپ نے گناہ کیا بس اتنی دیر آپ کو مزہ آیا، اس کے بعد سب ختم۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کا مزہ وقتی ہوتا ہے، لیکن اس کا وبال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور نیکی میں پریشانی ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس کی خیر اور اس کی برکت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج ہماری جو زندگی ہے، اگر ہماری زندگی میں عام نوجوانوں کی طرح ہو، ایک مسلم نوجوان میں اور ایک غیر مسلم نوجوان میں کوئی فرق نہ ہو، ایک مسلم نوجوان بھی اسی طرح نشہ کرتا ہو جس طرح غیر مسلم نوجوان کر رہا ہے، ایک غیر مسلم نوجوان جس طرح اللہ کو بھولا ہوا ہے اسی طرح مسلم لڑکا بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، ایک غیر مسلم لڑکا جس طرح غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے، ملوث ہے، ایک مسلمان نوجوان بھی اسی طرح غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ ایک مسلم لڑکا بالکل غیر مسلم بنا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ہم میں اور غیر مسلموں میں فرق کیا رہ گیا؟ صرف داڑھی تھوڑی سی بڑھا لینے سے، صرف نام مسلمانوں کا رکھ لینے سے، صرف کرتا اور پاجامہ پہن لینے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ ذرا سوچیے کہ ہمارے غلط اعمال سے، ہماری غلط حرکتوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ وہ نبی بھی کوئی ایسے ہیں کہ جن کا دل ہم دکھائے؟ اگر ہماری ذات سے، ہمارے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آ گیا، آپ کا دل دکھ گیا، تو کیا ہماری تباہی میں کوئی شک رہ جائے گا؟ اور حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ امت کے اعمال حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا کبھی آپ سوچئے کہ آپ نے محلے میں کوئی حرکت کی ہو، بچپن میں دوستوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں آپس میں، آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے جس سے آپ کو خوب شرمندگی ہے۔ اب جب کوئی آپ کے گھر والوں کو جا کے بتاتا ہے، شکایت کرتا ہے آپ کی امی سے، آپ کے ابو سے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے، اور آپ کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جس طرح ہمیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی وہ شکایت ہمارے ماں باپ سے نہ کرے، ہمارے وہ سامان کو چھپا لیا جائے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہمارے غلط اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جو غلط اعمال کر رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے سامنے پیش نہ کیے جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیش نہ کیے جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط اعمال کرنا چھوڑ دیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے بنا رکھا مشکل، ہم نے بنا رکھا مشکل، ہم ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، ہم ہوا کے روپ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس طرح ثابت نہیں کرنا چاہتے۔ جب کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں تو زیادہ تر بگاڑ ہی ہے، لیکن زیادہ بگاڑ ہو جانے سے بگاڑ کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیث والطیب ولو ما اعجبک کثرۃ الخبیث، گندی چیز اور اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتی ہے، چاہے گندی چیزیں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، پخانا پخانا ہی رہے گا، چاہے پورا گرام بھرا ہوا ہو، اور عطر اتنی ہوگا چاہے وہ چھوٹی سی چیزیں میں کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو عطر ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو قیمتی ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت ہو سکے، مل سکے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، یہ چیزیں صرف سننے اور کہنے کی نہیں ہے، زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ارادہ کر لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پہلا قدم اٹھانے میں دقت اور مشکل آئے، لیکن اگر ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگوں نے اس سے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف وہ واپس آ گئے۔ حذیفہ بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، قافلے چلتے تھے ان کے لوٹنے کے لیے، پورا گروہ ان کا، ایک لمبی زندگی تک وہ ڈاکہ ڈالتے رہے۔ ایک دن ان کو احساس ہوا
ایک جگہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھسے تو وہاں کوئی نوجوان ایک آیت پڑھ رہا تھا. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والوں کے دل اللہ کو یاد کر کے تڑپ اٹھیں، اللہ کو یاد کر کے لرز جائیں. حذیفہ بن ایاس عربی سمجھتے تھے، جیسے انہوں نے قرآن کی آیت سنی تو کہنے لگے اللہ اب وقت آ چکا ہے. اسی وقت توبہ کی اور فوراً جو ہے جن لوگوں کا مال لوٹا ہوا تھا سب کا واپس کیا، اور پھر وہ بہت بڑے بزرگ بنے. ایسی بہت سے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں. ایک صاحب کا واقعہ ملتا ہے، بشر حافی ان کا نام تھا، بہت بڑے بزرگ بنے. بات وہ ہوگی کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، گندی زندگی تھی، شراب کی، کباب کی. ایک دن وہ جا رہے تھے کسی گھوڑے پر، کوڑے دان پر دیکھا کہ کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے. ان کو ہوا کہ دیکھو کیا چیز پڑی ہوئی ہے. انہوں نے اٹھا کے دیکھا تو قرآن کا کوئی ورق تھا. ان کے دل پہ ایک دم دھچکا لگا. انہوں نے فوراً وہ ورق اٹھایا اور اس ورق کو صاف کیا اور کسی اچھی جگہ جا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو پھر توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے توبہ کے بہت بڑے بزرگ بنے. ان کا نام بڑے اللہ والوں میں آتا ہے، بشر حافی ان کا نام ہے. میرے بھائی بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ پہلے زندگی بہت گندی تھی، بہت گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، شراب اور کباب، زنا اور بدکاری، ان تمام چیزوں میں لوگ مبتلا تھے. لیکن کسی ایک چیز کی وجہ سے ان کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو پھر ان کی زندگی بہت اچھی ہو گئی. ہماری زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہم صرف اپنے اور اپنے رسول کے تعلق کے بارے میں ذرا سا بھی سوچ لیں تو ہمیں مجبور ہونا پڑے گا اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی طرف. ہم ذرا سا فکر کر لیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، حضور کہاں موجود ہوگا. ہم ذرا سوچیں کہ ہم کس منہ سے جو ہے حضور پاک کا سامنا کریں گے. اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی بدکاریاں کرنے کے بعد، اتنی گندی زندگی گزارنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ یہ اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی. ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو پریشانیاں اٹھائی آپ نے، پوری زندگی آپ سب جانتے ہیں. ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے، اس میں شہر طائف کا بہت بڑا رول ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہر طائف تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو طائف کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت پریشان کیا، بہت جھٹلایا، پتھر بازی کی، خون آپ کے پاؤں سے بہا دیا، بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائی. اس وقت اگر فرشتے نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اگر کہیں تو اس شہر طائف کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں دبا دو، کچل دو، ان لوگوں کا کام تمام کر دیا جائے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوگا؟ امید یہ ہے کہ انہی میں کوئی ایسی نسل پیدا ہوگی جو ان پر ایمان لائیں گے. تھوڑے ہی سالوں کے بعد طائف کے لوگ مسلمان ہوئے اور پھر ان میں محمد بن قاسم پیدا ہوئے. محمد بن قاسم یہ حجاج بن یوسف ثقفی کے بھتیجے تھے اور یہی ہندوستان میں سندھ میں اسلام لے کر آئے. ان سے پہلے اسلام آ تو چکا تھا لیکن بڑی فوج لے کر یہی آئے اور یہ کئی سال یہاں رہے اور بڑے علاقے میں انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی اور اسلام یہاں پھیلایا. ہم لوگوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. تو طائف حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، حضور پاک کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. بھائی لوگوں نے کتنا آپ کو ستایا، ہر طرح کی تعلیم دی، ہر طرح کی دھمکیاں کسی آپ پر، کمل بازی کی. کبھی کہا کہ پاگل ہو گئے، کبھی کہا کہ جادوگر ہیں، کبھی کہا کہ شاعر ہیں، کبھی کہا کہ بہتی بہتی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہا کہ ان کے اوپر جنوں کا اثر ہو گیا ہے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا. صرف آپ نے برداشت کیا ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ یہ دین آگے پہنچ جائے، تاکہ یہ ایمان کی جو ہوا ہے یہ آگے چلی جائے، یہ ایمان کی نعمت آگے منتقل کر دی جائے. جب حضور پاک نے ہمارے لیے اتنے تانے سہے ہیں تو کیا اگر آج ہم اچھائی کے راستے پہ آتے ہیں اور ہمارا دوست ہمیں تانا دے رہا ہے، ہمارے جاننے والے ہمیں تانا دے رہے ہیں، تو ہم ان کے تانوں کو حضور پاک کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. جب حضور پاک نے ہمارے لیے تانوں کو برداشت کیا ہے تو ہم کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ اور میرے بھائیوں ایک بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ جب یہ ایمان کی امانت ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی اور قربانیوں کے ساتھ یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے. جب یہ ایمان اتنے قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا ہے
تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ایمان کو آگے منتقل کر کے جائیں، اس کو ہم آگے پہنچا کر جائیں، جو آنے والی نسلیں ہیں ان تک ہم ایمان کو پہنچا کر جائیں۔ اور اگر ہم ابھی خود ایمان پر نہیں چلیں گے، ہم خود اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم اس ایمان کو آگے کیسے منتقل کریں گے؟ آنے والی نسلوں پر ہم کیسے پہنچائیں گے اس کو؟ حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عمل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہو جانے سے، صرف مسلمان نام رکھ لینے سے، صرف مسلمانوں کے محلے میں جو ہے رہنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان تسلیم نہیں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے، اخلاق دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمیں ایمان پر مفت میں مل گیا۔ اب ہمیں صرف عمل کی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی عمل کی محنت ہمیں کرنی ہے، اور اگر ہمارا عمل بھی غیر مسلموں میں جیسا ہوگا تو وہ شاید اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آفات المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں کی طرح مسلمانوں کا حشر نہیں کریں گے؟ یعنی کہ مسلمانوں کا، ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا حشر ایک جیسا ہوگا؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے لوگوں، اے مجرموں، اے گناہگاروں، اے بدکاروں، تم بالکل الگ ہو جاؤ۔ اگر ہم بدکاری کی زندگی گزاریں گے، ہم گناہوں والی زندگی گزاریں گے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لائن سے الگ کر کے کھڑا کر دے، جیسا کہ ہوتا ہے اسکول میں، جو بچہ مجرم ہوتا ہے، جس نے غلطی کی ہوتی ہے، اس کو کلاس سے الگ کر دیا جاتا ہے، لائن سے الگ نکال کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو فیصلے فرمائیں گے وہ اعمال کی بنیاد پر فرمائیں گے، ہماری صرف خواہشوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ کوئی ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم کو بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرماتے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی ان کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ ہم یوں ہی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ جنت تو ہم نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خاص باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایرے نتو خیرے کو جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ جو سرکاری مہمان ہوتے ہیں وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں نا، وی آئی پی، ہر ایک تو سرکاری مہمان نہیں بنتا۔ ایسی جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ کے مہمان بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وی آئی پی ثابت کرنا پڑے گا، اور وی آئی پی کا مطلب یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے آگے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے جھکا دے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی جس راستے پہ جا رہی ہے، اگر ہم واپس نہیں آئے تو ہماری بہت بڑی تباہی ہے۔ ہمارے ہر عمل سے محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی کے رنگ سے، اتار چڑھاؤ سے، رہن سہن سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ ہم میں اور غیروں میں ایک الگ فرق ہونا چاہیے جو دیکھ کر پتہ چل جائے۔ اگر دیکھ کے پتہ نہیں چلا اور ہمارا رنگ ڈھنگ وہی رہا، ہمارا رہن سہن وہی رہا، وہ ساری غلط ایکٹیویٹیز جو غیر مسلم کر کے کر رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، کوئی ہم بھی کریں اور آپ بھی کریں، تو پھر ہمارے مسلمان ہونے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس لیے ہمیں ایک الگ راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو سچائی کا راستہ ہے۔ دنیا جھوٹ بولتی ہے، بولنے دیجیے۔ دنیا حرام کما رہی ہے، کمانے دیجیے۔ دنیا بدکاری کر رہی ہے، کرنے دیجیے۔ دنیا غلط ریلیشن شپ بنا رہی ہے، آپ بنانے دیجیے۔ آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، حضرت علیہ السلام والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ اور یہ دنیا بہت دھوکے کی چیز ہے، بہت دھوکے میں ہم پڑے ہوئے۔ ہم نے صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، لیکن ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے۔ ہم ساری مستیاں اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں، سارا انٹرٹین نہیں کرنا چاہتے ہیں، ساری انجوائے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کے لیے بنائی ہے، آزمائش کے لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے۔ مستیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اب اگر کوئی ساری مستیاں یہی کر کے چلا جائے گا، ساری مستیاں وہ یہی کر لے گا، تو جنت میں کیا مستیاں کرے گا؟ ساری مستیاں اگر ہم یہی کر لیں گے تو جنت میں مستیاں کرنے کے لیے کہاں ملیں گی؟ پھر
جنت میں تو وہی لوگ بھیجے جائیں گے جنہوں نے یہاں بہت ساری مستیوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، جنہوں نے غلط چیزوں سے بچایا ہوگا، جو شراب اور کباب سے دور ہوں گے انہیں کو تو وہاں اللہ تعالیٰ شراب پلائیں گے، جو یہاں زنا اور بدکاری سے دور ہوں گے انہیں کو اللہ تعالیٰ وہاں خون سے نوازیں گے۔ تو جو یہاں غلط کاموں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو جنت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم دنیا ہی میں جنت کی ساری نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جنت میں ہم کو کیوں بھیجا جائے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ حضور پاک نے تمنا کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ان بھائیوں سے ملاقات ہو جو ابھی تک آئے نہیں دنیا میں، جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جو مجھے بغیر جب ان پر ایمان لائے گے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ملنے کی تمنا کی ہے تو ہمیں کتنی زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، اور حضور پاک سے ملنے کی تمنا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال تو کر سکیں جو حضور پاک سے مل سکیں۔ جب عمل ہی نہیں ہوگا، دامن میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تو کس منہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کی تمنا کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان کی راتیں ہیں، آج 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی شب قدر ہو، کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے عزت مانگے تو میں اس کو عزت عطا کر دوں۔ میرے بھائی ہمارے پاس موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی پھر ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ ہم سوچیں ہم میں سے ہمارے دادا دادی پردادا پردادی اور ہمارے تعلق والوں سے کتنے لوگ چلے گئے، کاش مطلب وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ایک مہلت بھی ان کو مل جائے تھوڑی سی عمل کرنے کی تو کیا آج ان کے پاس مہلت ہے؟ وہ اپنی زندگی میں ایک چیز بھی بڑھا نہیں سکتے، ایک عمل کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو بھی جانا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے، ہم سب کو بھی جانا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تیاری نہیں کر رہے۔ جب کہیں جایا جاتا تو اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، ہم کہیں لمبا سفر کرتے تو ہفتوں سے تیاری ہوتی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے، آخرت میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ یہ دنیا ہمیں بہت دھوکے میں ڈالے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں کامیاب ہو جائے تو کامیابی کامیابی ہے، یہاں جوڑ لگ جائے تو کامیاب، یہاں تعلیم مل جائے تو کامیاب، یہاں کاروبار بڑھ جائے تو کامیاب، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے اور قیامت کی اصل زندگی بہت لمبی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا لگے گا دنیا کی زندگی کو سوچ کر کہ جب وہ قیامت میں آئیں گے دیکھیں گے قیامت کو تو ایسا لگے گا جیسے دنیا میں بس اتنی دیر دیکھ کر آئے جیسے آدمی سامنے 1 گھنٹہ آرام کر لیتا، ایسا لگے گا۔ ہم اسی تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی موقع میرے بھائی، اور رمضان کے 2-3 دن باقی ہے، ان دنوں میں اللہ سے توبہ کریں اور دیکھو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ دیکھو اسکول میں بھی کوئی بچے کامیاب ہوتے ہیں، وہ بہت آگے پہنچتے ہیں، سب سے تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں، جو ہاتھ منہ بتانے والے ہوتے ہیں، جو خرابات کرنے والے ہوتے ہیں، جو کلاس چھوڑ کے بھاگنے والے ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، الا یہ کہ پھر بعد میں وہ ٹھیک راستے پہ آ جائیں۔ جیسے ہمیں ہر جگہ کامیاب لوگ وہی نظر آتے ہیں جو تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے الگ چلتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی سماج سے، سوسائٹی سے، محلے سے اور غلط لوگوں سے تھوڑا الگ چلنا، ان سے کٹنا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ غلط ماحول سے بچنا، غلط سوسائٹی سے بچنا، رہنا تو اسی سماج میں ہے، رہنا تو اسی محلے میں ہے، رہنا تو اپنے انہی لوگوں کے ساتھ میں ہے، لیکن اگر ہمارے دوستوں میں، ہمارے جاننے والوں میں، ہماری کمپنی میں جن میں ہم بیٹھتے ہیں کوئی غلط لوگ ہیں تو ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھی سبب آپ اختیار کر لیجئے، آپ کے لیے دین پر چلنا آدھا آسان ہو جائے گا۔ سب سے مشکل پیش آتی ہے غلط سرکل سے، جو فرینڈ سرکل ہماری ہوتی ہے، جو غلط کمپنی ہماری ہوتی ہے، جن میں ہمارا اٹھنے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ہمارے دوست جو ہے ہمیں صحیح راستے پہ آنے نہیں دینا چاہتے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسکول کے دوست، کوچنگ سینٹر کے دوست، کھیل کے دوست، اگر آپ کبھی اچھا کا ارادہ کریں تو یہ آپ کا پاؤں پکڑ لیتے، ٹانگ پکڑ لیتے، چل کہاں جا رہا ہے، ادھر کو آ، اور یہی دوست ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کر دے گا تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، ایک دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا
میرا وہ دوست جو ہے مجھے بہت بہکانے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں اس کے بہکانے میں نہیں آیا, لیکن جب دیکھوں تو اس کا حشر کیا ہوا تو وہ جہنم میں جھانکے دیکھے گا. فطلع فرعون من سواء الجحیم, تو وہ دیکھے گا کہ اس کا دوست جہنم میں پڑا ہوا, اس کو بڑا سکون ملے گا, اچھا ہوا میں نے دنیا میں اس کی بات نہیں مانی. کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین, اللہ کی قسم اگر میں تیری بات مانتا تو تو نے مجھ کو ہلاک کر دیتا, برباد کر دیتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اور اللہ کا مجھ پر احسان ہوا کہ میں نے تیری بات نہیں مانی, میں تیرے کہنے میں نہیں آیا. اگر میں تیرے کہنے میں آ گیا ہوتا اور اللہ کی نعمت نہ ہوئی مجھ پر تو آج مجھے بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا. یہ دوستوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کہہ رہے ہوتے یا ابی تعالی تنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں نے فلاں لڑکے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور دوست سے مراد اپنی جنس کے بھی دوست ہیں اور اپنی جنس کے علاوہ دوسری جنس کے بھی لوگ دوست ہیں. مطلب لڑکا لڑکے سے دوستی کرے وہ بھی مراد ہے, اور لڑکا لڑکی سے لڑکی لڑکے سے دوستی کرے یہ بھی مراد ہے. تو بڑا افسوس ہوگا کہ میرے جہنم میں جانے کی وجہ میرا کوئی فرینڈ ہے. اب وہ فرینڈ چاہے آپ کی جنس کا ہو یا چاہے وہ دوسری جنس کی ہو, وہ آپ کے ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. انسان کو ان چیزوں کا افسوس ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج جس دوست کے چکر میں تم ماں باپ کو رواج کرتے ہو, آج جس دوست کے چکر میں تم اماں کا دل دکھاتے ہو, ابا سے لڑائی کرتے ہو, وہ دوست تمہارا دشمن بن جائے گا کر قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, ساری دوستیں ختم ہو جائیں گی. وہاں تو صرف جو تقوی والے لوگ ہوں گے انہیں کی دوستی باقی رہے گی. تو میرے بھائیوں بس یہی بات عرض کرنی ہے. بس اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے, ہم عمل پر آ جائیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. باتیں کہنے کے لیے تو بہت سی ہیں اور آپ بھی سنتے رہتے ہو. آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے, تقریریں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہیں, سب سنتے ہیں اور سنانے والے لاکھوں ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ صرف سننے سنانے سے کام نہیں ہوتا. اصل تو یہ ہے کہ عمل کرنے کا ہم آ جائیں, ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں, تھوڑی سی فکر کریں. جب ہم فکر کریں گے اپنی اصلاح کی تو انشاءاللہ پھر اصلاح کی طرف قدم بھی بڑھانے والے بن جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق بھی دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. تو ہم ایک قدم بڑھائیں, اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑتا ہوا آئے گا, لپکتا ہوا آئے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور پھر ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو ایسی موت اللہ تعالیٰ دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خود استقبال فرما رہا ہوگا. اور یہ آواز آ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف چل, خوشی خوشی چل, تو اپنے رب سے خوش, تیرا رب تجھ سے خوش. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے بندے تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری خاص جنت میں چلا جا. لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اسپیشل بنانا ہوگا, اسپیشل ثابت کرنا ہوگا. کچھ اسپیشل تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ ایمان دے دیا ہے, ایمان کا مل جانا یہی بہت بڑی اسپیشل بات ہے. تھوڑا سا اسپیشل میں اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم عمل والے بھی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے والا بنا دے, اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو بخش دے. آمین.